قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے کرتوتوں کے سبب سے فساد پھیل گیا ہے، اور ہم ان کو ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب چھکاتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار القرار، دار البقا نہیں ہے۔ اس دنیا میں عمل ہے اور جو آخرت ہے وہ دار الجزا ہے، اس میں بدلہ ہے۔ ایک مزدور صبح سے لے کے شام تک دھوپ میں، سخت سردی میں محنت کرتا ہے، گرمی کی شدت کو برداشت کرتا ہے، سردی کی شدت کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک کسان بویائی سے لے کر کٹائی تک وہ ہر قسم کی سردی اور گرمی کو برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ مزدور کو شام ہونے سے پہلے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے اس کو اس کی اجرت ملے گی، اور کسان کو فصل کی کٹائی کے موقع پر اس کو پھل ملے گا، وہ فصل ملے گی۔ اسی وجہ سے یہ دونوں اتنی محنت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بندہ مومن وہ زندگی گزارتا ہے اپنی رب کی رضا کی خاطر، اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر، اور زندگی میں آنے والے تمام آزمائش اور تمام مصائب کو وہ جیتا ہے۔ وہ اسی لیے جی لیتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار القرار، دار البقا نہیں ہے، یہ دار الفنا ہے۔ دار الجزا جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے بعد ہمیں ہمارے ایمان کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، اور جن مصائب اور آزمائش پر ہم نے صبر کیا ان کی وجہ سے ہمیں ہمارا اجر دیا جائے گا۔ وہ اس لیے یہ تمام مصائب کو برداشت کرتا ہے، تمام آزمائشوں پر صبر کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان جتنا زیادہ ٹھوس ہوتا ہے، اس کو مصائب اور آزمائشوں سے زیادہ دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اتنی آزمائشیں آئیں گی، اتنی پریشانیاں آئیں گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ایک دستور ہے، ایک نظام ہے۔ اور مومن ان آزمائش پر، ان تکالیف پر جو صبر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ
ترمذی کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، تابعی بڑے عالم دین گزرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اگر ایک رات بخار ہو جائے اور اس بخار کی شدت پر وہ صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، وبیلہ نہ کرے، تو ممکن ہے کہ اس ایک رات کی بخار کی وجہ سے جو اس نے صبر کیا ہے، رب تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بخار ایک رات کا، اس پر اس نے صبر کیا، لیکن اللہ کو اس کی یہ ادا اتنا زیادہ پسند آ جائے، رب اس سے اتنا راضی ہو جائے کہ اس کی زندگی کے 60-70 سال کی زندگی یا اس سے کم پیش کی زندگی جتنی بھی ہے، وہ سب کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، صرف ایک رات کے بخار پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہے وجہ کہ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہے، اللہ موقع دے رہا ہوتا ہے کہ اس پر وہ اگر صبر کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب دوسری پریشانی آ گئی، اس پر ہو سکتا ہے یہ صبر کر لے، اس کے گناہوں کے معافی کا مداوع ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائے، لیکن نہیں صبر کر پایا، تیسری آزمائش آئی، ممکن ہے کہ اس پر صبر کر جائے۔ یہ موقع اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ مصائب، یہ مشکلات اس شخص پر زیادہ آتی ہے، اس شخص کو مصائب اور آزمائشوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ اس کو مواقع فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، یہ دوسرا موقع، دوسرا چلا گیا، تیسرا موقع، یہ چوتھا موقع، تاکہ کہیں نہ کہیں یہ صبر کر جائے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشوں کا سامنا کن لوگوں کو کرنا پڑتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الانبیاء۔ سب سے زیادہ سخت آزمائشوں کا سامنا جنہیں کرنا پڑتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں اور سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انہی پر ہی آتی ہے، سب سے زیادہ مصائب انہی پر آتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تک محنت کرنے والا پیغمبر، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے لوگ ایمان لائے اور وہ بے ایمان لوگوں کی لسٹ میں ان کا اپنا بیٹا شامل ہے۔ جاتے جاتے بھی دعوت دے رہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ ظاہر باب ہے، اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں بیٹا آ جائے، پھر بھی دعوت دے رہا ہے، میرے بیٹے دعوت قبول کر، آ جا ہمارے ساتھ، ایمان والوں کی لسٹ میں، ان کے صف میں آ جا، شامل ہو جا، اللہ کے عذاب سے اپنے کو بچا۔ لیکن کو سمجھ نہیں آ رہی، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھے، وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھ لے، ایک باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ اس کی دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب، کتنی بڑی آزمائش ہوگی اس کے لیے۔ اور وہ باپ بھی کوئی عام نہیں بلکہ وہ پیغمبر ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ تو خود رب ذوالجلال کرتا ہے۔ وہ آزمائش جسے ہم آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن جس آزمائش کو رب آزمائش کہہ رہا ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جتنی بار آزمایا، ان تمام آزمائش پر وہ پورا اتر آیا۔ آزمائش تو وہ ہے جسے رب آزمائش کہے۔ ہم میں سے کسی کی انگلی کٹ جائے، ہم کہتے ہیں یہ میری آزمائش ہے، لیکن آزمائش تو حقیقی وہ ہے جسے رب ذوالجلال نے خود آزمائش کہا ہے، اور جس آزمائش کا سامنا ابراہیم علیہ السلام کو کرنا پڑا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش، خود پیغمبر ہے، بیٹا باپ جو ہے وہ
بت بنانے والا ہے، اور اپنے باپ کو کتنی بہترین انداز سے دعوت دے رہا ہے اور وہ دعوت کو مستقل ٹکرا رہا ہے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب تمہیں پکڑ نہ لے۔ فتکون للشیطان ولیا، کہ ایسا نہ ہو مستقل طور پر آپ کی دوستی شیطان کے ساتھ ہو جائے، آپ شیطان کے مددگار بن جاؤ یا شیطان آپ کا دوست بن جائے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، حالانکہ جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا ابراہیم اراغب انت عن الہتی، یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یا ابراہیم یہ گرامر کے اعتبار سے یہ منادہ جسے پکارا جا رہا ہے وہ پہلے ہوگا۔ آپ پکارتے ہیں نا یا اللہ، پہلے اللہ پکارتے، لیکن قرآن کا ایک اسلوب دیکھیں جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک باپ کتنی نفرت کر رہا ہے اپنے بیٹے سے، اس وجہ سے انہوں نے ابراہیم جس لفظ کو پہلے کہنا تھا اس نے بعد میں کہا ہے۔ قرآن یہ سمجھا رہا ہے ہمیں، یہ اسلوب جو ہے اس پر غور کریں۔ انت آلہتی یا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، حالانکہ یا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جو گرامر سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عبارت کیسی ہونی چاہیے تھی، ٹھیک اسلوب کے مطابق، لیکن یہ عبارت کے اندر کیا تبدیلی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس باپ کا جو کافر ہے اور اس بیٹے کے ساتھ جو ایک پیغمبر ہے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار وہ اس انداز میں کیا ہے کہ اس کا نام بھی شروع میں لینا وہ پسند نہیں کر رہا، وہ بعد میں لے رہا ہے، اور پھر ساتھ میں کیا کہہ رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہیں آیا اپنی دعوت توحید سے تجھے میں پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا، تیری جان لے لوں گا، اور پھر گھر سے نکال دیا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور جب بیٹا دوڑنے کی عمر پر آیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، حکم دے دیا گیا ہے، بیٹے سے تذکرہ کیا، بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے تو آپ اس کو بجا لیں، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب دونوں نے اللہ کی حکم کو بجا لانے کے لیے اپنی پیشانی کو خم کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا کہ ٹھیک ہے ہم راضی ہیں اللہ، تیرا یہی حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کر، ٹھیک ہے میں باپ اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور بیٹا کہ اللہ تیرا یہ حکم ہے کہ باپ مجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور پھر اللہ نے جب وہ ذبح کرنا چاہا اللہ نے ان کو روک لیا، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک بہت بڑی کھلی ایک آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، سورہ صافات کہہ رہی ہے کہ بہت بڑی آزمائش، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی آزمائش، کتنی آزمائشوں سے وہ گزرے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو کہ اولاد کی فوتگی ہو گئی ہے تو بندے کو صبر ہوتا ہے، اگر یہ معلوم ہو کہ اولاد وہ فوت نہیں ہوا بلکہ پتہ نہیں کس مصیبت میں کن لوگوں کے ساتھ صبر نہیں ہوتا۔ اور جب بیٹوں نے کنویں میں پھینک کر آ کر اور یہ کہا کہ ابا جان اس کو تو بیڑیوں نے کھا لیا، تو ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم نے قصہ ایک بنا کر اپنے پاس سے آ کر مجھے سنا دیا ہے۔ فصبر جمیل، بس میں بہترین انداز سے صبر کروں گا۔ اور کتنا صبر کیا، کتنے سال گزرے، بچپن میں بیٹا اور اس کی جدائی کا جو پیریڈ کتنا لمبا ہوتا ہے کہ کافی سال گزر جاتے ہیں، بیٹا جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے اچھی طرح، اس کے بھی کئی سال بعد اس کے غم میں آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ ملوا رہا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس غم کی وجہ سے ایک پیغمبر کی بینائی چلی جائے۔ پیغمبر کتنا مضبوط ہوتا ہے لیکن وہ غم کتنا زیادہ خطرناک ہوگا، خوفناک ہوگا کہ پیغمبر کی اتنی مضبوطی کے باوجود اس کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔
یوسف علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اس عمر میں کہ وہ بچہ ہے، کھیل کودنے کی عمر ہے، اور لے کر بھی گئے اپنے بھائی، کھیلنے کے بہانے لے کر گئے اور کنویں میں پھینک ڈالا، اور کنویں سے قافلے نے اٹھا کر وہ مصر کے بازار میں انہوں نے پیش ڈالا۔ مصر کے بازار سے عزیز مصر نے خرید کر وہ اس کو اپنے محل میں لے گیا، اور محل میں جب کچھ عرصہ گزرا پھر عزیز مصر کی بیوی نے اس کو پریشان کیا۔ وہ آزمائش، کتنی آزمائش ہے۔ پھر زندان میں چلے گئے، زندان میں بلا وجہ بے قصور ہونے کے باوجود ان کو ڈال دیا گیا، بلا وجہ ڈال دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرف محل کے اندر یہ ناجائز تعلقات اور اس طرف زندان، لیکن زندان میں میرا ایمان محفوظ رہے گا۔ کہا احب الیہ، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے زندان میں ڈالا جائے، لیکن محل میں رہ کر یہ عیاشیاں میں نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی آزمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئی کہ آپ کا یتیم پیدا ہونا ایک آزمائش، 5 سال کی عمر میں ماں کا فوت ہونا دوسری آزمائش، 8 سال کی عمر میں دادا کا فوت ہونا تیسری آزمائش، اور 40 سال کی عمر میں نبوت کا ملنا اور اپنے ہی لوگوں کا مد مقابل کھڑا ہونا اور دعوت کو ٹکرا دینا چوتھی آزمائش، اور 5ویں آزمائش اپنی بیوی جو مواسات کرنے والی تھی اور جو آپ کو ہر وقت سپورٹ کرنے والی تھی، خدیجہ بنت خویلد، ان کا فوت ہونا۔ یہ 5ویں آزمائش۔ 6ٹھی آزمائش کہ وہ چچا، اگرچہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ کے لیے سپورٹر تھے، وہ آپ کو ہر وقت سپورٹ کر رہے ہوتے تھے، ان کا فوت ہونا ایک ہی سال کے اندر، بیوی کا بھی اور چچا کا بھی فوت ہونا ایک ہی سال کے اندر۔ تاریخ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے کہ پیغمبر کے لیے غم کا سال تھا، کہ اس سال کے اندر آپ کی بیوی بھی فوت ہوئی اور آپ کا چچا بھی فوت ہو گیا، ابو طالب۔ اور اس کے بعد آپ کو مکہ سے نکالا گیا ہے، 7ویں آزمائش۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ گئے ہیں، اب دوسرا سال ہی چل رہا ہے، 1 سال گزر گیا خیریت سے، دوسرا سال ہے، مشرکین آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر لڑائی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا سال وہاں پر آپ دیکھیں احد کی لڑائی کے اندر آپ کے قریبی، آپ کے اپنے سگے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، انس بن نضر کی شہادت، آپ کے قریبی اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے اصحاب کی شہادت، آپ کا دندان مبارک کا ٹوٹ جانا، بچپن میں ہی آپ کے سارے بیٹوں کا فوت ہو جانا، یہ کتنی آزمائشیں تھی۔ اس لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے بتائیں سب سے زیادہ آزمائشیں کن کی ہوتی ہے؟ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائش سے دوچار کیے جاتے ہیں؟ فرمایا الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو جتنا ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہوتی ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ آلهة من دون الرحمن۔ دیکھیں ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، وہ دوڑتے ہوئے آ رہا ہے شہر کے کنارے سے، دور دراز سے، اپنی قوم کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میری قوم اتبع المرسلین، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جو ہے معبودوں کی عبادت کروں جو معبودان باطلہ ہے، نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے۔ اگر میں نے ایسے کیا انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو واضح گمراہی کے اندر ہوں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ انہوں نے یہاں سے اس کو شہید کیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، میرے فرشتے پکڑو اس کو، جنت میں ڈال دو اس کو۔ اور جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ بتا رہا ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے کتنا نوازا ہے، کتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، میری کتنی بخششیں ہوئی یا کتنی نوازشوں سے مجھے نوازا گیا ہے۔ کاش میری قوم، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ ان کو یہ پتہ چل جائے۔ اللہ کا ولی صرف پیغمبروں کی تائید کر رہا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا کہ تم بھی ان کے ساتھ ہو، اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر دو۔ آپ دیکھیں کہ بچے کی دعوت پر جو قوم مسلمان ہوئی، صحیح مسلم کے اندر صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، سورہ بروج کی جو پس منظر ہے کہ وہ بچہ جس کی دعوت پر قوم
پوری قوم مسلمان ہوئی. بادشاہ نے کیا کیا؟ کہا خندقیں کھودو. خندقیں کھدوائی انہوں نے, خندقیں کھود دی گئی. کہا لکڑیاں ڈال دو, لکڑیاں ڈال دی گئی. کہا اس میں آگ لگا دو, آگ لگا دی گئی. ان کو کہا اس کے کنارے پر بٹھا دو اور پھر بھی ان کو ایک موقع دو, پوچھو کہ ابھی تمہیں توحید کو اگر تمہیں چھوڑنا ہے تو ٹھیک ہے تم بچ جاؤ گے, ورنہ تمہیں یہاں پھینکا جائے. انہوں نے کہا نہیں, توحید کو نہیں چھوڑ سکتے ہم. ان کو پھینک دیا گیا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللہ فرماتے ہیں ان سے انتقام اس لیے لیا گیا, اس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا, بے دردی سے ان کو جلا دیا گیا, خندقوں میں ان کو پھینک دیا گیا. الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, کیونکہ اس رب پر وہ ایمان لائے تھے جو سب پر غالب ہے, وہ قابل تعریف ہے, وہ اس رب پر ایمان لائے. ان ظالموں نے ان کو اس طرح بے دردی سے ان کو جلا دیا, ان کو راکھ کر دیا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ کتنی ان کے ساتھ ذاتیہ ہوئی. شیب بن ابی طالب کے اندر 3 سال محصور, حالات خراب, حالات ان کی کتنے خراب ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ مشرکین نے بائیکاٹ کر رکھا ہے, نہ ان کے ساتھ ہمیں کوئی معاملہ کرنا ہے, نہ رشتہ داری کرنی ہے, نہ ان سے کوئی لڑکی لے کر آنی اپنے بیٹوں کے لیے, نہ ان کی لڑکی کو اپنا بیٹا دینا ہے. کوئی تجارتی قافلہ آئے گا تو ہم رستے میں بڑے پیسے دے کر ان کی ڈیمانڈ پوری کر ہم ان کے سامان کو خرید لیں گے تاکہ یہ سامان بھی خریدنے کے قابل نہ ہو جائے. کوئی کاروبار ان کے ساتھ نہیں کریں گے. شیب بن ابی طالب پہ 3 سال محصور. کیا عالم تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے, وہ پریشان, وہ رو رہے ہیں کہ کہیں ہماری ماں اپنے بغل میں اٹھا کر سینے سے لگا کر ہمیں دودھ پلائے, لیکن ماں کہاں سے پلائے گی جب کچھ کھایا نہیں, کچھ پیا نہیں, دودھ کہاں سے آئے گا ماں کے پاس. یہ حالت ان بچوں کی جو دودھ پینے والے بچے, جن کی ابھی مدت رضاعت مکمل نہیں ہوئی. اور بڑوں کا کیا حال ہوگا, وہ کس حالت سے گزر رہے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تم نے کیا گمان کر رکھا ہے جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اب تک تو تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں. مستہم البأساء والضراء, جن کو جسمانی بھی تکلیف سے آزمایا گیا, مالی تکلیف سے بھی آزمایا گیا. وزلزلوا, ان کو جھنجھوڑ دیا گیا, زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی. اور یہاں تک کہ ان کا رسول بھی کہنے لگا اللہ کی مدد آخر کب آئے گی, تم پر تو آزمائشیں نہیں آئی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لیں, بس ختم, بات ختم ہو گئی. وهم لا یفتنون, ان کی کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی, ان کی آزمائش نہیں ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. اب حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے, حدیث جو ہے اب اس کا جو دوسرا مثال ہے اس پر ہم چل رہے ہیں کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء پر, اس کے بعد ایمان والوں پر. اب جو ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ, بندے کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے. فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ, اور اگر دین میں مضبوط ہوا, اس کا دین ٹھوس ہوا, وہ سخت جان اور مضبوط ایمان والا شخص ہے, اس کا دل ایمان سے بھرپور بھرا ہوا ہے, اشتد بلاہ, اس پر آزمائشیں زیادہ آئے گی, سخت آزمائش ہوگی اس کی. وَإِنْ كَانَ دِينُهُ رِقَةٌ, اور اگر اس کے دین کے اندر کوئی نرمی ہوئی, وہ دین میں زیادہ مضبوط نہیں ہوا, ابتلیا علی حسب دینہ, تو اس کی آزمائش اسی حساب سے ہوگی. فرمایا کہ ہمیشہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے, ایمان میں جو زیادہ ٹھوس ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, اس کی آزمائش مسلسل اور ہی ہوتی ہے. ایک آزمائش سے نہیں نکلا دوسرا, دوسرے سے نہیں نکلا تیسرا. فرمایا یہاں تک کہ اتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے, ان پر وہ صبر کرتا ہے کہ جب وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے, یمشی علی الارض ولیس خطیہ, زمین پر چلتا ہے, اس پر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا, سارے معاف ہو جاتے ہیں, سارے اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اتنی آزمائشوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے, اتنی آزمائش سے اللہ کو گزار کر, اس کو موقع دے کر جب وہ صبر کرتا ہے, وہ ایک ایسا وقت آتا ہے زمین پر چلتا ہے, اس کے کندھے پر کوئی گناہ کا کوئی بوجھ نہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, آپ اندازہ لگائیں
کہ یہ آزمائش ہے، یہ مصائب، یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ ایمان والوں کے لیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، ہر انداز سے آزماؤں گا، بشیء، ہر چیز کے ساتھ آزماؤں گا۔ خوف تمہیں ہوگا، من الخوف، والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، مال کی کمی، والثمرات، پھلوں کی کمی، انفس، جان کی کمی۔ اب آپ دیکھیں کتنی آزمائش، خوف کتنا ہے۔ اب سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی کتنی آزمائش ہو رہی ہے۔ قیامت کا منظر ہے کہ لوگ یہاں تک ڈوبے اور وہ پریشان حال ہے کہ ہم کس طرف جائے، کوئی جگہ ان کو خشکی کی نظر نہیں آ رہی، دور دراز تک، حد نگاہ تک ان کو کوئی خشک جگہ نہیں نظر آ رہی۔ آپ اندازہ لگائیں اگر آج ہم یہاں پر ایک خشک جگہ پر بالکل امن کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے آزمائش، ہمارے لیے نہیں، تو یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے چھین کر آزماتا ہے۔ یہ دو انداز ہے اللہ تعالیٰ کے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فرمایا جب انسان کو آزماتے ہیں، دے کر آزماتے ہیں، اپنے نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب آزمائش کا ایک دوسرا انداز کہ ہم جب لوگوں سے چھین لیتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کی رزق کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ گلے اور شکوے شروع کر دیتا ہے، میرے رب نے تو مجھے ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑا میرے رب نے مجھے۔ تو یہاں پر اللہ نے دونوں کو آزمائش کہا کہ اللہ دے رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے، جس سے لے رہا ہے یہ بھی آزمائش ہے، اور جو اس حالت میں ہے آزمائش سے دوچار ہے ان کے لیے آزمائش ہے۔ اگر ہم امن میں ہیں، یہ ہمارے لیے بھی آزمائش ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم اس وقت میں ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ کیا ان کو دیکھ کر ہم نے توبہ کی؟ کیا ہم نے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے ہم نے فریاد کیا کہ اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ کرنا، اے اللہ کہ ایسا نہ ہو یہ ریلا تھوڑا سا آگے نکل جائے ہمارے شہر کی طرف، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ حالت یہاں پر بھی ہو جائے۔ کیا ہم نے ایسا کیا؟ لیکن معاملہ اس کے برعکس نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان حالات میں بھی جو لوگ مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی گاڑیوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے سامان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان سے لے لیا جا رہا ہے، وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ کتنے ایسے کیسز آ رہے ہیں۔ یہ تو حالت ہے، قیامت کا منظر نہیں ہے کہ جو لوگ عذاب سے دوچار ہے، آزمائش سے دوچار ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور بیچ میں جو غنڈے بدماش یہ جن لوگوں کے بھی ہیں، ان کو اللہ کا خوف نہیں، وہ بجائے تعاون کرنے کے وہ ان کے تعاون کے بیچ میں ایک رکاوٹ بن چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو مچھلیاں پکڑتی تھی، یہ ان کے لیے تو تھی آزمائش، لیکن ان کے لیے بھی تھی جو خاموش رہتے تھے، اللہ نے ان کو بھی، حالانکہ مچھلی وہ نہیں پکڑتی تھے لیکن وہ خاموش رہتے تھے، وہ ان کو منع نہیں کر کہتے ان کو ہم نے بہت منع کیا، کوئی فائدہ نہیں، ان کو یہ ایسی قوم ہے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے دونوں کو ذلیل و رسوا کر دیا، بندر بنا دیا۔ اور اگر آج ہم اسی طرح خاموش رہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بھی امتحان ہے، ہم دونوں کے لیے امتحان ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ طائب ہو، ہم جو ہے کثرت سے استغفار کریں، ہم جو ہے جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کو بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے ایک مسلمان کا کردار۔ محمد مصطفیٰ پر وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لے کر آئے، آپ کھانپ رہے ہیں، کب کبھی آپ پر طاری ہو گئی ہے، آپ کو بخار آنا شروع ہو گیا ہے، خدیجہ بنت خویلد آپ کو تسلیہ دے کر کیا کہہ رہی ہے، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اگر اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈال دی، آپ اس کو پورا کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کے اندر چند خصوصیات موجود ہیں، آپ کے چند اوصاف گنتی کر کر بتائے۔ کہا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو کمانے کے قابل نہیں ہے یا معذور ہے، آپ ان کو کما کر دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی جو ہے بوجھ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان نواز ہیں آپ۔
فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جس کو کوئی اچانک کوئی مصیبت پہنچائے، کوئی چھٹی اس پر آ جائے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنی اچھے اوصاف موجود ہے، یہ اوصاف جو آپ کے اندر مجھے نظر آئے تو میں تو قسم کھا کر کہتی ہوں، پورے پختہ ایمان کے ساتھ کہتی ہوں کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اگر رسوائی سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر رسوائی ہمارا مقدر نہ بنے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کردار کیا، ہمیں اپنے کردار کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا، کس وقت کن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کن کی مدد کرنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ کہاں تک ہمیں چلنا ہے، کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ صرف ان پر عذاب لے، ہم پر نہیں لے آ سکتا۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہم بات کریں گے کہ آزمائشوں میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے ملک پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو پریشانی سے نکال دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔